بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم مشرعہ علوم کا باب سوم، ریاست اور حکومت پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس باب کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے وفاقی حکومت کی ضرورت کی وجہ بیان کر سکیں، آئین کی اہمیت سمجھ سکیں، 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں پر بحث کر سکیں، پاکستان میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کے باہمی انحصار کی وضاحت کر سکیں۔ پیارے بچوں، حکومت کیوں تشکیل دی جاتی ہے، کیوں بنائی جاتی ہے، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے۔ کسی ریاست کا نظام چلانے کے لیے حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ حکومت ریاست اور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ دنیا میں مختلف اقسام کے نظام حکومت قائم ہیں، جن میں بادشاہت، آمریت، جمہوریت اور دیگر طرز کی شامل ہیں۔ ان سب میں سب سے پسندیدہ حکومت جو ہے، طرز حکومت، وہ جمہوریت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہے۔ اس میں لوگ حکومتی نمائندوں کا انتخاب اپنے ووٹوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب پاکستان میں کون سا نظام حکومت قائم ہے؟ جمہوریت کا۔ سوچیں اور بتائیں، جواب دیں، بادشاہت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ تو پیارے بچوں، بادشاہت ایک شخص کی حکومت ہے اور جمہوریت میں کثرت رائے کو اہمیت حاصل ہے۔ جمہوری حکومت کے کوئی سے 3 فائدے تحریر کریں۔ یہ عوام کی حکومت ہے، ووٹ کے ذریعے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، آزادی اظہار حاصل ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو وفاقی حکومت کی ضرورت۔ وفاقی حکومت کیوں تشکیل دی جاتی ہے؟ وفاقی حکومت مرکزی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ یہ حکومت ملکی معیشت، دفاع، خارجہ امور اور دیگر امور سر انجام دیتی ہے۔ اب ہم جانیں گے وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت سطح پر حکومت سازی کا موازنہ کریں گے کہ یہ تینوں حکومتیں کیوں قائم کی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے بڑی جو حکومت ہوتی ہے حکومت سازی، وہ وفاقی حکومت ہوتی ہے۔ دوسرے درجے پر صوبائی حکومت اور تیسرے درجے پر مقامی سطح پر مطلب مقامی حکومت ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت، پاکستان میں وفاقی نظام حکومت رائج ہے۔ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت، پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہوتی ہے۔ صوبائی اسمبلی اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، وزیر اعلیٰ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے جانا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ہر صوبے کی الگ الگ حکومت ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ گورنر صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، جس کو صدر پاکستان نامزد کرتا ہے۔ تیسرے درجے کی حکومت مقامی حکومت ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومت کے بعد تیسرا درجہ مقامی حکومت کا ہے۔ اس کے حکومتی منتظمین میں میئر، چیئرمین اور کونسلز شامل ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت ہی مقامی اداروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے مالی مسائل فراہم کرتی ہے۔ ہر صوبے میں مقامی حکومت کا اپنا ایک مخصوص ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم جانیں گے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار، کہ یہ کس طرح ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں، جن کو الیکشنز بھی کہا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، جبکہ مقامی حکومت ضلعی سطح پر نظم و نسق سنبھالتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ادھر تمام حکومتوں کے اختیارات کی فہرست دی گئی ہے، جس میں وفاقی حکومت کے اختیارات، صوبائی حکومت کے اختیارات اور مقامی حکومت کے اختیارات فہرست کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ آئین کی اہمیت کیا ہے اور آئین کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ادھر جانیں، آئین یا دستور بنیادی قوانین اور اصولوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق
کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ اور اب ہم جانیں گے کہ کتنے قسم کے آئین اب تک نافذ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اب تک 3 مختلف آئین 1956، 1962 اور 1973 نافذ ہو چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سرکاری مذہب اسلام ہے، کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم جانیں گے 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ شہریوں کے حقوق: ہر شہری کو بلا امتیاز جانی و مالی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تقریر و تحریر کی آزادی ہر شہری کا حق ہے۔ ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو ملک میں آزادانہ نقل و حرکت، اجتماعات میں شمولیت اور جماعت سازی کا حق حاصل ہے۔ آئین کے تحت 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق حاصل ہے، جس کے لیے پیارے بچوں آپ دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ سرکاری اسکول بنائے گئے ہیں۔ آئین کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے، مطلب منع ہے۔ چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے تجاویز دیں، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی شعور کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے، اس طرح چائلڈ لیبر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ شہریوں کی ذمہ داریاں: حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں ان پر، مثلاً ملک کے وفادار ہوں، ووٹ کا درست استعمال کریں، ٹیکس وقت پر اور پابندی سے ادا کریں، سرکاری املاک کی حفاظت کریں۔ تو پیارے بچوں، اچھے سے آپ نے ان کو پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ سماجی انصاف، اس پوائنٹ کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ تو جی پیارے بچوں، لوگوں کو برابری کی سطح پر شہری اور انسانی حقوق کا ملنا سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم قانون کی بالادستی کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں۔ ملکی قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ادھر کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں دیکھیں، کسی بھی مقدمے کی سماعت سب سے پہلے سول یا سیشن کورٹ میں ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر جو ہے وہ فیصلہ ہم نہ منظور کرتے، نہ مانتے ہوں، پھر فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اور فیصلے کے لیے وہاں پر اپیل کی جاتی ہے۔ ہائی کورٹ سے بڑی جو عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہوتی ہے۔ اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے۔ تمام مقدمات میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اور اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں، تو پیارے بچوں آپ بھی جانتے ہیں سیاسی جماعتیں کون سی ہوتی ہوں گی، جیسے کہ مسلم لیگ ہے، تحریک پاکستان ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنی جماعت کو فعال بناتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ادھر سیاسی جماعتوں کے افعال، مطلب ان کے کیا کام ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں، لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہیں، انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھے سے پڑھنا اور اس میں سے خالی جگہ کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں مل کر ملک کا نظم و نسق چلاتی ہیں۔ آئین بنیادی اصولوں اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے جس کے تحت ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1973 کا آئین نافذ ہے۔ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے اسی طرح عنوان لکھنا ہے، ریاست اور حکومت۔ مختصر جواب لکھے میں سب سے پہلا سوال ہے، وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے؟ وفاقی حکومت مرکزی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے، اس لیے یہ حکومت ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے تمام سوالات کے جوابات اچھی لکھائی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو یہ تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ جی پیارے بچوں،
अब मशक में है हमारे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और टिक का निशान लगाएं। तो आपने ये अच्छे से फिल करनी है दोनों एक्टिविटीज़। दूसरी एक्टिविटी है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, आपने इन्हें हल भी करना है और याद भी करना है। अब आपका होमवर्क है कोई सी 3 वजारतों के नाम तहरीर करें। तो आपने अपने वालिद की मदद से 3 वजारतों के नाम यहाँ लिखने हैं। जी प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपको इसके हासिलात तालुम हासिल हो गए होंगे। आप वफाकी हुकूमत की ज़रूरत के बारे में जान चुके होंगे। पाकिस्तान में वफाकी सूबाई और मुकामी हुकूमत के बाहमी इन्हसार की आपको पता चल गया होगा, उसके बारे में आगाही मिल गई है। और पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा आइन नाफिज है वो आप जान चुके होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।